वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कोरोना केसेस की दुनिया भर में इस वक्त तादाद 27,53,000 हो चुकी है और दुनिया में अमवात की तादाद की अगर बात करें तो 1,92,326 लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर मरीजों की इस वक्त जो तादाद है वो 11,513 है। मुल्क में जहाँ पाक अफराद की तादाद 242 और सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,527 है। अब तक 253 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। और अभी हम आपको एक और ख़बर देते चलें। ASF के 23 एहलकार जो कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उनका कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है और ASF के एक अफसर समेत 3 एहलकार अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस मर्ज़ में अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त इस मर्ज़ की वजह से गैर मामूली हालात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। मईशत, माशरत, मजहबी और सकाफ़ती रवायत, हर एक के जो चीज़ें हैं, हर एक का नक्शा जो है वो बदल चुका है। मुल्क में भी इस वक्त अगर बात करें तो माह रमज़ान की आमद जो है वो इस वक्त हो चुकी है और इसके सबब ये बहस जारी है कि इन हालात में मुक़द्दस महीने का एहतमाम व एहतराम मलहूज़ रखते हुए कैसे मनाया जाए। रमज़ान मुबारक में भी इबादत का ख़ास एहतमाम होता है और माशी सरगर्मियाँ भी रूज पर होती हैं, मगर लॉकडाउन और समाजी दूरी रखने के शोर के में ये लगता है कि तमाम अमूर को सर अंजाम देने के लिए जो विफाक है और जो सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने अपने अपने फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं। मगर मुल्क भर के डॉक्टर्स और उनकी नुमाइंदा तंजीमें जो हैं वो लॉकडाउन में किसी किस्म की नरमी की हामी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर की राय यही है कि आइंदा माह ख़ास तौर पर बीमारी के फैलाव के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स की इस राय को ख़ुद वज़ीर आज़म भी तस्लीम करते हैं और आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने भी खदशा ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान में अगर इंटरवेंशन नहीं हुई तो जुलाई तक के केसेस की तादाद जो है वो 2 लाख तक पहुँच चुकी है। NCOC की अगर बात करें तो उनके जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 79% कोरोना केसेस की जो तरसील है वो मुकामी तौर पर हो रही है। इन हक़ाइक़ को अब अगर सामने रखें तो एक डिबेट जो है वो छिड़ी हुई है और ये कहा जा रहा है कि कबल अज़ वक्त हालात है कि अगर लॉकडाउन जो है वो नरम किया जाए, उसके लिए कबल अज़ वक्त हालात हैं, लेकिन साथ साथ हमारी जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। जो मईशत के बारे में बात की जा रही है, जो डेली वेजेस की बारे में बात की जा रही है, ज़मीनी हक़ाइक़ है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस लॉकडाउन की वजह से एक माशी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। कुछ ही देर में हमें जो है वो नफीसा शाह साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और डॉक्टर निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जो है वो उनसे भी बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, पहले ज़रा अगर जब कल हम वज़ीर आज़म साहब को सुन रहे थे तो उसमें वो बाकायदा ये कह रहे थे, लॉकडाउन के हवाले से वो क्या कह रहे थे, फैलाव के हवाले से क्या कह रहे थे, ज़रा वो सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये तो हमें पता कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा। सिंगापुर ने लॉकडाउन किया, उनकी कर्व फ्लैट हुई, उन्होंने कंट्रोल्स खोले, फिर कोरोना फैल गया। सो ये एक ऐसी चीज़ है, नई चीज़ है, तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि हमें इसके साथ अब रहना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने वज़ीर आज़म साहब की बात सुनी और इस पूरी डिस्कशन में मुख्तलिफ औकात में उन्होंने ये बात की कि इसने तो फैलना ही है, जो मर्ज़ी कर लें, इस वायरस ने फैलना ही है। अब आपने ये बात सुन ली, अब ये कहा जा रहा है जी हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो नरमी की तरफ जा रही हैं। जब चीज़ें जो हैं वो सख्ती के मराहिल में थीं तो उस वक्त हमने पिछले हफ्ते भी आपको दिखाया इस्लामाबाद में सब्ज़ी मंडी के क्या मनाजिर थे। प्रोड्यूसर ज़रा एक दफ़ा फिर से दिखा दीजिए।
جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے ہفتے کے مناظر ہیں، سبزی منڈی کے مناظر ہیں. سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑ چکی ہیں. یہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. ابھی آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس میں باقاعدہ جب یہ دیکھیے کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ گہما گہمی منڈی میں جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ جب سامان اتر رہا ہے، آگے کچھ ویژولز وہ بھی آئیں گے، کسی نے گلو نہیں پہنے، کسی نے ماسک نہیں پہنے، کس طرح جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جس کا دل کیا اس نے پہن لیے، جس کا نہیں دل کیا نہیں پہنے، اور کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں ہے یہاں پہ. فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آلریڈی ہماری قوم اس کو سیریسلی نہیں لے رہی؟ یہ میں نے آپ کو دارالخلافہ کے جو ہیں وہ ویژولز دکھائے ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اس نے تو پھیلنا ہی ہے، جو مرضی کر لیں اس نے پھیلنا ہے، پیپل ول ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. وہ سمجھیں گے کہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، جو کہ کنفیوژن ہم آلریڈی برداشت کر رہے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو دو انفرنسز لیے ہیں، میں آپ کی بات سے تو ایگری کر سکتا ہوں، انفرنسز سے نہیں کر سکتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ 26 فروری کو پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا اور آج 2 ماہ ہو گئے ہیں. اگر آپ بہت ساری دنیا کے ممالک دیکھیں جدھر 60 دن میں کتنا کرونا پھیلا ہے، اس کے لحاظ سے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. سر انہوں نے ٹیسٹ کتنے کیے یہ بھی بتا دیں ذرا. اس طریقے نہیں دیکھیں ٹیسٹ we'll just hold on. There are 2 ways of determining corona. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جب افیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ہسپتالوں میں آ جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ there is a certain percentage جو اموات کی طرف چلی جاتی ہے. تو جس ملک کے اندر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی نہیں ہو تو اس کی اموات کا پرپورشن بہت ہائی ہونا چاہیے. تو اگر آپ ریورس میں بھی لے کے فگرز لیں گی تو تب بھی اموات کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. ایک چیز اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں. اگر آپ کہیں گی ڈیٹا، میں ڈیٹا آپ کو دے دوں گا، لیکن میں بھی ڈیٹا کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ بات ہی کروں گی. میں کوئی ایسے فگرز نہیں کر رہی، نہ ہی کوئی ناامیدی پھیلانا چاہتی ہوں. پلیز کنٹینیو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اٹلی، اسپین، UK، فرانس، امریکہ، بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، اور اس وقت بھی دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں لائک برازیل who did not go for any لاک ڈاؤن، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے ایکسٹریم کیا. اور ہم نے جہاں لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے وہ لاک ڈاؤن ایون کنٹریز لائک فرانس کے اندر بھی دیکھیں تو انہوں نے کبھی بھی ورک فورس کو فلی لاک ڈاؤن نہیں کیا ایکسیپٹ 1 ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے نا، باقی وقت ورک واز الاؤڈ. لوگ کام پہ جاتے تھے. سوشل لاک ڈاؤن کر دیا تھا، سوشل گیدرنگ نہیں الاؤڈ تھی. پارکس بند تھے، انٹرٹینمنٹ پلیسز بند تھیں، بارز بند تھے، ریسٹورنٹ بند تھے، لیکن کام پہ جانے پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور لوگوں کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ سینیٹائز کریں، ہاتھ دھوئیں، دور رہیں، گلوز پہنیں، ماسک پہنیں، وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، ہمارے اپنی ملک کے جو حالات ہیں، ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنی غربت ہے، اور اگر آپ جو فگرز لیتے ہیں تو 30% people are below the poverty line and 10% are hovering around the poverty line. اور جو شہر کراچی کا اگر میں ڈیٹا آپ کو لوں جدھر سے میرا تعلق ہے، تو یہاں کی 40% لوگ جو ہیں وہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، یعنی 80 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں. اس پہ آگے جا کے بات کرتی ہوں اس پہ آگے جا کے بات کرتی ہوں بیکاز بالکل یہ ایک کیچ 22 سچویشن ہے. بٹ آپ نے کیونکہ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی تو آپ کا تعلق کراچی سے ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہی یہ خبر آئی کہ ڈیڈ آن ارائیول کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور کیونکہ اس کے ساتھ اتنا ایک بڑا ٹیبو اٹیچڈ ہے کرونا کے ساتھ کہ بہت لوگ بتا نہیں رہے کہ کس لیے جو ہے وہ آ رہی ہے. اور یہ اموات کی تعداد پچھلے سال یہ فگر نہیں تھا. I am sorry اس کے اوپر the chief minister of the province of Sindh is negligent in his figures. کراچی شہر کے اندر روزانہ جو ہے This is not the chief minister. These are the doctors. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ آن ارائیول کی تعداد 300 کی ہے. نہیں سوری، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کراچی شہر کے اندر روزانہ 400 اموات ہوتی ہیں کم سے کم. ٹھیک ہے. اور یہ اموات جو ہیں ان کی جو ہے اپ کنٹری بھی جاتے ہیں، اس سے کہ بہت ساری لیبر فورس ہوتی ہے. جب وہ نہیں ہوتی کوئی اویلیبل تو ویدی میں چلا گیا، اس سے کہ ٹرانسپورٹ بند ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یا تو کمپلیٹ ڈیٹا دیا جائے کہ جو نارمل mortality چل رہی تھی پچھلے 3 سال کا ایوریج اس کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، تب تو اس فگر کے اندر.
मैं जरा डॉक्टर नफीसा फिरदौस साहब, बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं जरा नफीसा साहिबा की तरफ चलती हूँ। नफीसा साहिबा की तरफ चलती हूँ। एक जुमला मेरा ख्याल है डॉक्टर्स ने दी, सीमी जमाली साहिबा ने और बाकी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने दी, उन्होंने कहा पिछले साल की अमवात की हो सकता है ऑन अ डेड बॉडी। पिछले साल, अच्छा खैर डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं कि वो इजाजत नहीं देते फैमिली मेंबर्स कोविड का टेस्ट उस तरह नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द डॉक्टर्स आर सेइंग। इट इज जस्ट लाइक द स्वैब टेस्ट। नहीं, स्वैब टेस्ट है, WHO की साइट पे चली जाइए, देख लीजिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप अगर लवाहिकीन में शामिल हैं और आप इजाजत नहीं देते अपने प्यारे का टेस्ट करने के लिए और डॉक्टर्स नहीं कर पाते उसके बाद, तो आप क्या करेंगे? नफीसा साहिबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये फिगर्स गलत हैं और चीफ मिनिस्टर जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, फिगर्स गलत आ रहे हैं, डेड और अराइवल की तादाद ये नहीं है। देखिए इस माइंडसेट को आप क्या कहते हैं, जो टोटल फुल डिनायल है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। मैंने कहा वो 300 डेथ्स आर नॉट रिलेटेड टू कोविड, नॉट रिलेटेड टू कोविड। सर आपने कहा गलत डेटा दिया है ना, आपने कहा गलत डेटा दिया, चीफ मिनिस्टर ने गलत डेटा दिया। They were not related to COVID. They were not related to COVID. He implied they were COVID. सर चले नफीसा साहिबा को बात खत्म करने दे, आगे चलती हूँ। जी नफीसा साहिबा। देखिए डिनाइल को हम कुछ नहीं कर सकते। पीटीआई की जो लीडरशिप है, पहले दिन से कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस वबा का मुकाबला करें। पहले दिन से वजीर आजम साहब जब जागे तो पैंडेमिक डिक्लेयर हो चुका था। 17 मई, लगभग मिडल ऑफ मई उन्होंने बात की इस इशू के ऊपर, और वहाँ जो उनके लफ्ज थे वो ये थे कि जी बेशतर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेशतर लोग इससे सेहतयाब हो जाएंगे, और 1 या 2% वो उनको कैलकुलेशन शायद कोई बता दे, डॉक्टर्स उनको बता दें कि 1 या 2% भी इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम के कितने हैं जो खतरे में हैं। उसके बाद एक तसलसल से डिनाई करते आ रहे हैं और कभी भी उन्होंने विल शो नहीं की कि इससे मुकाबला करना है। कौम को उन्होंने डबल माइंडेड करके रखा, कभी कोई क्लैरिटी नहीं हुई। आज जो आप छोड़ दें कि वजीर आला क्या कह रहा है, आप छोड़ दें कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, आप छोड़ दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, आप डॉक्टर्स की बात सुनो। जब डॉक्टर्स ने सिंध में बात की तो उसको भी चले छोड़ दें, उनको भी पीपल्स पार्टी ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमने कहा कि आप चले, वो भी पॉलिटिसाइज है। आज खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स ने क्या कहा, कल आपके पंजाब के डॉक्टर्स ने क्या कहा। तो जब आपको साइंटिस्ट की बात सुनी, दुनिया भर में जब साइंटिस्ट की बात सुनी तो एक हिकमत अमली बनी और उससे कुछ न कुछ कंट्रोल हुआ। इस वक्त डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, अगर आप आज लेडी डॉक्टर्स की बात आप सुनते तो वो ये कह रही हैं कि आज जो जनरल प्रैक्टिस है आपकी वो मुतासर हुई भी है, वो कोलैप्स हो जाएगी आपकी। गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो एक खातून बच्चे समेत आज वफात कर गई, वो कोविड पेशेंट थी, उसके इर्द गिर्द 10 डॉक्टर्स थे, सारे एक्सपोज हो गए। आगा खान में आपकी 4-5 टीमें जो है आधा ऑप्टिमम आपका काम कर रहा है, आपका पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों इतना इजी ले रहे हैं ये जरा नफीस साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, डॉक्टर्स की राय जो है वो आपकी बात नहीं सुनते, PMLN की बात नहीं सुनते, डॉक्टर्स की राय सुन लेते हैं। निज़ामी साहब, डॉक्टर निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो बात की जा रही है कि ये जो डेड ऑन अराइवल की तादाद बढ़ रही है, अनप्रेसिडेंटेडली बढ़ रही है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा हो रही है, ये कोविड रिलेटेड नहीं है और अमवात की तादाद उतनी ही है जितनी इस वक्त बताई जा रही है। आप समझते हैं कि दैट्स द केस? ये सोशल टैबू इतना अटैच्ड है कि उसके होते हुए बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो कोविड में मुब्तला था या उसको सिम्टम्स थे या वट एवर। डॉक्टर साहब की मेरा ख्याल है ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, दोबारा जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मलिक साहब की तरफ चलती हूँ। मलिक साहब ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, क्योंकि मैं आज ही अपनी टीम से बात कर रही थी कि पहले जिस वक्त ये कोरोना का जब आमद हुई पाकिस्तान में तो उस वक्त कहा गया फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं,
پھر کریکٹ کیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں فلو لائک سمٹمز نہیں ہے، یہ فلو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے اور بہت سنگین نوعیت کا ہے۔ اسی طرح کی کنفیوژن ہمیں پھر نظر آتی رہی۔ جو یہ آپ ٹیلی فون کالز جب کرتے تھے تو پہلے آتا تھا کہ کرونا کی وبا جو ہے وہ جان لیوا نہیں ہے، خطرناک ہے، اب ہے کہ جی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ یہ کنفیوژن جو آ رہی ہے، یہ میرا خیال ہے اٹس ٹرکلنگ ڈاؤن فرام دی ٹاپ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو کرونا کی لڑائی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، کیسز بڑھنے کے بہت زیادہ خدشات ہیں اس کی وجہ سے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں اس میں میری یہ درخواست ہوگی کہ ہمیں کچھ ریکارڈ سٹریٹ کرنا چاہیے اور ایسے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے سبجیکٹیولی کچھ چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے وداؤٹ ایک فکسڈ پوزیشن سے باہر نکل کے ہمیں اس کو، کیونکہ یہ ایک مشکل ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو پہلے تو یہ طے کریں کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اس مسئلے کو WHO نے کہا کہ یہ ایک بڑی وبا ہے اور اسے بچنے کے لیے یہ گائیڈ لائنز ہیں۔ تو کیا گورنمنٹ نے ان گائیڈ لائنز کو اسٹرکٹلی ایڈہیر کیا؟ کیا وہ تمام اقدامات حکومت نے اٹھائے جس کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ بائی آرڈر انفورس کی جا سکتی تھی؟ کیا ہمارے پاس ایک ایڈوائزری نیچر کے ساتھ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتے تھے؟ یہ سوال بڑا ضروری تھا، یا بائی آرڈر مینٹین کرنی تھی؟ اب اس میں دو ایگزامپلز آئیں۔ ایک ایگزامپل سندھ میں بائی آرڈر مینٹین کرنے کی بات ہوئی، تو وہ ایک بڑا افیکٹو لاک ڈاؤن، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن جس نے ہیلپ کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر سندھ لاک ڈاؤن نہ کرتا تو ابتدا میں کیسز سندھ میں رپورٹ ہوئے تھے تو خدا جانے کس طرح کی تباہی پھیلتی، لیکن سندھ نے افیکٹولی ہیلپ کیا۔ قطع کلامی کی معافی، سندھ کیا سندھ ہو کیا پنجاب ہو، آپ رورل ایریاز میں جا کے صرف کراچی پہ فوکس مت کیجئے نا، رورل ایریاز میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس طرح لاک ڈاؤن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک آنسٹ اکاؤنٹ دے سکتا ہوں۔ میں نے I have traveled last week from لاہور ٹو کراچی بائی روڈ، کیونکہ فلائٹس تو جا نہیں رہی تو مجھے کسی مجبوری سے کراچی آنا تھا۔ تو میں آپ کو آنسٹلی ایک بالکل فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دے سکتا ہوں کہ میں نے شارٹ آف سکھر پنو عاقل سے اس طرح کا لاک ڈاؤن میں نے کبھی ویژولائز نہیں کیا تھا۔ مجھے I just wanted to کچھ لینا چاہ رہا تھا کسی جگہ سے، مجھے کچھ مل جائے، but I could hardly find any shop open, I could hardly find any people in those small towns۔ ویژولز تو کچھ اور نظر آئے جو ہمارے ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ آئے، جس سے ہوا کہ لاک ڈاؤن اس طرح امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بالکل آنسٹ اکاؤنٹ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ٹریول کیا پنجاب کا، اور میں آپ کو سندھ کا ڈفرنس بتا رہا ہوں۔ سندھ میں بہت افیکٹو لاک ڈاؤن تھا، پنجاب میں ریلیٹیولی ریلیکس تھا۔ ہمارے یہاں رینجز بھی پوسٹڈ تھی، وہاں رینجز بھی کوئی نہیں تھی، اور سندھ میں ہمیں لوگ دکانیں بند نظر آئیں۔ کوئی ایک ایسے تھا کہ جیسے ٹوٹل بائی آرڈر شٹ ڈاؤن ہے سب کچھ، اور پنجاب میں کچھ تھوڑی بہت ریلیکسڈ ایکٹیویٹی تھی۔ اللہ کرے کہ کوئی بڑی وبا سے ہم بچ جائیں، لیکن بیسکلی اس وقت جو حکومت کا مسئلہ ہے، جو بحث ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھیں، پہلے پبلک سیفٹی ورسز اکانومی ایک مسئلہ بنا رہا فرام ڈے ون۔ جیسے ابھی فردوس صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی مشکل بن جائے گی، تو کیا اس غربت کے ساتھ موت کو بھی ہم رقصاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ غربت تو ہے ہی ہے، تو پھر موت کی تکلیف جو آ کے اگر پنجے گاڑ لے گی اور ایک وبا کی صورت میں وہ اموات ہو رہی ہوں گی، تو وہ تو پھر ایک انبیریبل سائٹ ہوگی۔ بالکل، اگین اس کو یہ بالکل ایک اٹ از اے کیچ 22 سچویشن۔ آگے جا کے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ڈیبیٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کا پہیہ چلانا ہے، ہمیں لاک ڈاؤن ایزن آؤٹ کرنا ہے۔ کئی پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، تو اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نظامی کی طرف جاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ نے کیونکہ ہمیں تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے، ہم پرائم منسٹر کی بات پرائم منسٹر کی ہم شارٹ سنوا رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو مرضی کر لیں، اس نے پھیلنا ہے۔ سنگاپور کا انہوں نے جو ہے وہ حوالہ دیا۔ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جی جو مرضی کر لیں، اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اقدامات لیے جائیں جس میں لاک ڈاؤن ہے، جس میں اور اقدامات ہیں، تو اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ روکا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا، جو کہ ایک سوشو اکنامک اور ہیلتھ حوالے سے جو ہمارا آج کل کنسرن بن رہا ہے، دیٹ از ون آف دا کویسچن، اینڈ اٹ از ویری پرٹیننٹ کویسچن اوور ہیئر کہ اس کے ساتھ کیسا اور کیا ہونا چاہیے۔
हम समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर आप कंट्रोल्स अच्छे करते हैं तो कतई तौर से इससे बचा जा सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने जो इफ़ेक्टिव इनइफेक्टिव जो ग्राफ्स हैं उनको एक पैरेलल लेके आना होता है, ताकि जितने मरीज़ आ रहे हैं और जो आप इलाज मुआलजे की आपकी सहूलतें हैं उसको आप कंबैट कर सकें, उसको आप किसी तरीके से देख सकें। ये दूसरी सूरत हाल होती है। तीसरी वो है जो कि पहले शुरू में चाइना के साथ आई, फिर अमेरिका के साथ हमने देखी, बरतानिया में देखी, इटली में देखी, स्पेन में देखी, और हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि जी इसने तो आना ही आना है। फिर आप बेहतर समझती हैं कि एक फिर हमारे दोस्त कुछ आए जिन्होंने कहा जी कि हर्ड इम्यूनिटी उस वक्त होएगी जब 60% ऑफ द पॉपुलेशन विल गेट इन्फेक्टेड, और उसके साथ आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, इज्तमाई कुव्वत मुदाफ़ियत अगर हर्ड का हम तर्जमा कर लें तो उसके साथ इस वबा से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि यह गालिबन अप्रोच ठीक नहीं है। आइदर डू समथिंग और डोंट डू समथिंग। हाफ हार्टेडली जो इस किस्म के फैसले हैं मेरे नज़दीक कतई तौर पे उनकी कोई वक़्त नहीं रहती कि आज हमने खोला फिर हमने लॉकडाउन कर दिया। आज हम मिसाल दें कि जी बरतानिया खोल रहा है, यूरोप खोल रहा है, भाई वो उस ग्राफ से अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। वो ग्राफ जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको खोलना उनकी बात समझ आती है। अगर कोई अरब कंट्रीज जो इस पीक टाइम से गुजर चुके हैं फिर वो इसको सेगमेंट के तौर के ऊपर जो है लॉकडाउन को खोलेंगे, दे कैन डू इट। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर एक जो आधा तीतर आधा बटेर वो नहीं हम कर सकते, आपका पॉइंट आ गया। पर एक और चीज जरा बता दीजिए। एग्जैक्टली ये जो बिल्कुल सिक, इट इज नॉट आधा तीतर आधा बटेर। इसके लिए मैं एक डॉक्टर साहब अगर आधे मिनट की मैं एक बात कर दूं कि देखें ये दुनिया के अंदर है कि 56 डेज से लेके 75-80 डेज के अंदर आके इसने अपने पीक की तरफ जाना है। हमने कहा हमारी बात अगर अच्छी नहीं लगती तो वजीर आजम के मुशीर बराए सेहत कह रहे हैं। आज हमारे जो है DGPR उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पे बयान आ रहा है जो कि मैं समझता हूँ एक सेंसिबल बयान था कि जो चीज़ें हैं ये हमारे आइंदा के जो 3 से 4 हफ्ते हैं ये बहुत खौफनाक है। 2 से 3 हफ्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। और प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। बिल्कुल कह रहे हैं। एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि इस पर भी बहुत बहस हो रही है और आपके आने से पहले भी बहस हुई कि जो डेथ टोल ऑफिशियल आ रहा है वो डेथ टोल एग्जैक्ट accurate death toll नहीं है, for the simple reason that many bodies have come to hospitals dead on arrival, और बहुत लोग इस बात पे बिकॉज ये एक टैबू बन चुका है कि आपकी तदफीन नहीं हो सकती, या जनाजे पे पहले बहुत ज़्यादा था कि अपने शामिल नहीं हो सकते, अभी भी ये है, पहले तो ये था गुस्ल भी नहीं दे सकते। तो आप क्या समझते हैं कि डेथ टोल माइट बी हायर, और ये जो लोग अनप्रेसिडेंटेड डेथ नंबर्स आ रहे हैं दे कैन बी कोविड रिलेटेड? एज अ डॉक्टर वुड यू से? देखें सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अंदर, बिलखसूस हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ भी ऐसी नामुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन एक बात हकीकत है कि जब भी कोई डेथ होने से पहले, अगर तो घरों के अंदर डेथ हुई इट इज़ इंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगर डेथ हॉस्पिटल के अंदर आके आती है, कोई सिम्टम्स के साथ आता है और आप समझती हैं कि दैट इज़ अ वेरी मच नॉर्मल रूटीन के रिसीव्ड डेथ, ये हमारे मतलब एक मेडिकल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है। एक मैं अर्ज़ कर दूं कि अभी हमने चूँकि एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमने देखा और हमने देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जो तदफीन है उनके अंदर कितनी इसके साथ 40% ऑफ द रोड साइड एक्सीडेंट जो अमवात हो रही थी वो नीचे चली गई हैं। तो इतना कोई बहुत बड़ा हमें नज़र नहीं आया कि जिसके साथ हम समझे। अगर ये कहना कि जी लोगों को कोरोना वायरस नहीं था, और हमारे यहाँ जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो इतना ही था कि 2 से लेके इन बिटवीन 2 to 3% जो वेरी करती है। और हमारे यहाँ चूंकि अभी ऐसा आया नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एंड इट इज़ अराउंड अबाउट जो हमारा डेथ रेट आ रहा है और जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इट इज़ अबाउट 2%। तो इस वजह से इस बहस के साथ कहना कि नहीं है, एक चीज़ इतनी ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि वी हैव टू गो फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। ये हुकूमत की हमारी 22 करोड़ आवाम के अंदर अभी हम 20,000 को भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो जब तक हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करते हैं उस वक्त। और दूसरी चीज़ ये जनाजे वाली जो आपने बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हमने यहाँ लाहौर से, अगर मुझे सिर्फ आधे मिनट के लिए, हमने ये कहा कि ये कहाँ का दस्तूर है कि आप उसको एक रेक्सियन के अंदर डेड बॉडी को बांध देते हो, एक मतलब जो ताबूत बनाया जाता है उसमें शीशा नहीं रखते हो, एक सिंपल रेक्सियन करके, जो हमारी मुआशरती एतबार है, मुआशरती कदरों के साथ। WHO ने ये तो नहीं मना कर दिया कि आप उसको बिल्कुल चेहरे को सील बंद करके ऐसे रखो। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि
जो इन्वेस्टिगेशन का नंबर है वो बढ़ना चाहिए। हम अभी तक जो है वो 7,500 से ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सके, जबकि फिगर्स दिए गए थे कि इस महीने के एंड तक 20 से 25,000 टेस्ट रोज़ाना होंगे। We'll talk about that and much more right after a short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिरदौस साहब की जानिब जाऊंगी। फिरदौस साहब, तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले इस महीने के शुरू में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये बात की थी कि टेस्ट कैपेसिटी जो है वो हमारी 20 से 25,000 हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अभी भी हम 8,000 की फिगर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, और जो उसमें अफेक्टीज़ का जो नंबर आ रहा है दैट इज़ ऑफ कोर्स वो उसी तरह पर्टेन कर रहा है 10% ऑफ द टेस्ट डन। आप क्या कहते हैं, क्या वजह है, हुकूमत क्यों नहीं इसको बढ़ा पा रही, जबकि एनडीएमए की जो चीफ है वो तो कह रहे हैं हमारे पास 8 लाख की कैपेसिटी है इस वक्त? जी देखिए, 2-3 चीज़ें इसके अंदर देखिए डॉक्टर साहब, आप इस मुल्क के निज़ाम को भी समझती हैं। नहीं, मैं फिरदौस साहब से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी फिरदौस साहब। ओके, आई एम सॉरी। एक तो ये है कि टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी और दूसरी है टेस्टिंग एबिलिटी। टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी तो एनडीएमए ने कह दी और वो प्रोविंसेस में बांट भी दी गई होगी। जो टेस्टिंग की करने की एबिलिटी है एंड नंबर ऑफ लैब्स जो हैं, उसको हर सूबे ने अपनी अपनी जगह कायम करना था। तो आज मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम सूबाई हुकूमतें, और इसमें कि मैं सिंध की तरफ कोई पर्टिकुलर बात नहीं करना चाहूँगा, हर सूबे के अंदर जिस तरह ग्रोथ होनी चाहिए थी उस टेस्टिंग एबिलिटी में नहीं हुई है। और इसके अंदर डॉक्टर अताउर रहमान साहब का भी अगर आपने देखा हो, उन्होंने कहा कि इक्विपमेंट भी जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ऐसा इक्विपमेंट अवेलेबल है लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जिसके ज़रिए अगर वो किया जाए तो वो टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ सकती है। मैं समझता हूँ ये हर सूबे की जो हेल्थ मिनिस्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरीज़ हैं, इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो एक तरफ और भी डलाना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं, उसकी प्रैक्टिस का तरीक़ाकार ये है कि अगर कोई शख्स अफेक्टेड हो जाए तो उसे आइसोलेशन सेंटर ले जाया जाए, उसकी फैमिली मेम्बर्स को क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाए, जो उसका इलाका है उसको सील किया जाए और उस इलाके में एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जाए। अगर इस वक्त आप पूरे मुल्क के, और मैं फिर से सूबा सिंध की नहीं बात करूँगा इसलिए कि मैं ऑब्जेक्टिवली बात करना चाह रहा हूँ, पूरे मुल्क के क्वारंटीन सेंटर्स और आइसोलेशन सेंटर्स के बेड ऑक्यूपेंसी देख लें तो वो भी हार्डली अभी 1% है जो कैपेसिटी बनी है। एंड दैट इज़, मैं समझता हूँ कि हमें पहला काम ये करना चाहिए कि सिवाय उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक अपर मिडिल क्लास एंड अबव है, जिनके घरों में ये सहूलत मुमकिन है कि वो आइसोलेशन में रह सकते हों और क्वारंटीन फैसिलिटी अपने घर के अंदर ख़ुद कायम कर सकते हों, ज़्यादातर लोगों को पर फोर्स क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में ले जाना चाहिए। ये डाटा आप कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, नंबर ऑफ़ बेड्स का कर रहे हैं। मैं कराची शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, अगर आप सिंध की साइड पे जाके देखें, 40 लाख की आबादी है उस डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें ज़्यादातर लोग गरीब हैं। उस जगह का ना क्वारंटीन सेंटर ऑपरेशनल हुआ है ना आइसोलेशन सेंटर ऑपरेशनल हुआ है। तो ऐसी जगहों पे तो ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तकरीबन मेरा हल्का जो है वो 40% इस वक्त सील हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी टेस्टिंग नहीं हो रही। मैं कराची की डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की PS 101 मेरी कौन से पहलवान गोट, जिक्री गोट, मधु गोट और सुल्तान जो है वहाँ जो है वो पहलवान गोट और सुल्तान हज़ारा गोट, ये सारी गोट जो हैं उनको सील किया हुआ है, लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही, इससे कि टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मोबाइल नहीं है। और विदिन, और सबसे जो शर्मनाक बात है जिसका अगेन सिर्फ सूबा सिंध से नहीं, आज के ऑर्डर था कराची के अंदर कि 3 से 5 लोग मसाजिद में पढ़ेंगे। मेरे पास इस वक्त व्हाट्सएप पे ख़ुद मेरे इलाके के अंदर जहाँ मैं KDA स्कीम नंबर 1 में रहता हूँ, वहाँ मस्जिद मुदस्सिर थी, वो पूरी भरी हुई थी। मैं क्योंकि नमाज मैंने पढ़नी नहीं थी इतने लोगों के साथ, मैं 3 मसाजिद में और देखने गया। सिंधी मुस्लिम में बिलाल मस्जिद थी, पूरी भरी हुई थी।
تو یہ جو ہے صرف ٹی وی کی اسکرین تک کے احکامات جو ہیں، آپ کا خیال ہے غلط ہو رہا تھا یہ؟ آپ کا خیال ہے غلط ہو رہا تھا یا جی میں نے تو جی دیکھیں میں نے تو یہ پوزیشن ڈائریکٹ لی ہوئی ہے، میرا ریٹن پیس بھی اویلیبل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل گیدرنگ کے اندر اس وقت جب پوری امت مسلمہ میں اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ مساجد کو بند رہنا چاہیے، تو میں تو اس کے فیور میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں پہل علماء کو کرنی چاہیے. اور جبکہ وہ مراجع وہ بڑے علماء آپ نے کیونکہ چارج شیٹ جو ہے وہ میں سندھ گورنمنٹ کے فیصلے سے بالکل سہمت ہوں. میں اس کے اوپر میں کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا کہ مساجد کو امپلیمنٹیشن نہیں، امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی ہوں. ذرا نفیس صاحبہ سے پوچھ لوں. نفیس صاحبہ ایک تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ زیرو ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ٹی وی اسکرینز تک اور ٹاک شوز کی حد تک یہ باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات جو لیبس کی بات یہ کر رہے ہیں، کیا وفاق نے جو کہا تھا 2 لیبز وفاق نے آپ کو بنا کے دینی تھی وہ لیبز بن گئی ہیں، اور آپ کی کہاں جو ہے وہ لیک آف کیپیسٹی آ رہی ہے ٹیسٹ کرنے میں؟ دیکھیں یہ کہنا کہ امپلیمنٹیشن زیرو ہے، یقیناً امپلیمنٹیشن ایشوز ہے اور وہ جہاں کہاں ہے، یہ سارے چیلنجز ہیں. میں بالکل جو انہوں نے باتیں کہی ہیں فردوس شمیم نقوی کی وہ کنسٹرکٹیو باتیں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میسیجز ضرور ان کی طرف سے پہنچ گئی ہوں گی جو سندھ کی انتظامیہ ہے. اگر کوئی مساجد جو ہے وہ نہیں آبزرو کر رہی جو پالیسی ہے سندھ میں، یا پھر اگر ٹیسٹنگ کے حوالے سے ان کے پرٹیکولر ایریاز میں نہیں ہو رہی تو یہ اور بات ہے. میں اپنی بات کروں کہ میرا خیرپور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپر سندھ مطلب ایک کراچی میں تو بہت زیادہ سروسز ہیں، 8-10 لیبز ہیں. ہمارے ہاں 1 لیب ہے لیکن ہماری کیپیسٹی بھی 100-150 ڈیلی ہم لوگ بھی اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ میں نے خود امپروومنٹ دیکھی ہے. یہ بالکل ایک ہم سب چاہتے ہیں کہ آئیڈیلی ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ ہو. تو آئی وڈ ٹیک دیز کرٹیسزمز ویری کنسٹرکٹیولی بالکل. لیکن ایک چیز جو ہے جس پہ ہم اس وقت بحث یہ کر رہے ہیں کہ وفاقی ایٹ لیسٹ سندھ میں آپ کو پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے. یو کین سے کہ ٹھیک ہے امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. اگر آپ کے پوری کراچی میں 5000 پولیس ہے، رینجرز کچھ ہے، تو ہر جگہ وہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن ایک پولیٹیکل ول آپ کو نظر آئے گی اور ایک کلیئرٹی نظر آئے گی. اس وقت وفاق سے ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایک کلیئرٹی وزیر اعظم مکس میسیجز نہ دیں. اور مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ صدر پاکستان کمانڈر ان چیف ہے ہمارے فورسز کے. ہی از ایونچولی ریسپانسبل فار نیشنل سیکیورٹی، اور وہ آ کے علماء کے ساتھ 3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ایک ایسی پالیسی لے کے آ رہے ہیں جو ان امپلیمنٹیبل ہے. ایٹ لیسٹ سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ بھئی 5 جو ایڈمنسٹریشن ہے موت کی صرف وہ پڑے گی، اٹ از کلیئرلی امپلیمنٹیبل. اگر وہاں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہیں تو ایکشنیبل ہے. یہ بتائیں کہ یہ 20 نکات جو ہے یہ کون آبزرو کرے گا؟ اور ڈیلی آپ کے جو میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے اس کے اوپر. تو اس کے لیے آئی تھنک کہ جو آئی ٹیک دا کریٹیسزم ان اے گڈ اسپرٹ جو انہوں نے دیے، اور یہ کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہے، اس سے ہمیں بالکل مل بیٹھ کے کرنا چاہیے. لیکن ہمیں وفاق کی طرف سے پولیٹیکل ول نہیں نظر آ رہی، نہیں کلیئرٹی نظر آ رہی ہے، نہیں یونٹی بلڈنگ کی کوئی ایفرٹ نظر آ رہی ہے. اسی پوائنٹ کو اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں، پھر ملک صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب جب کچھ علماء حضرات سے ہم نے آف دا ریکارڈ بات کی تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ 20 نکات جو ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کے علاوہ جب ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹرز بہت ڈی مورلائزڈ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ہمارے پاس پراپر پروٹیکشن ہے، نہ پراپر جو ہے یہاں پہ کوئی سوشل ڈسٹنسنگ یا کوئی اقدامات اس طرح کے لیے جا رہے ہیں، پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں اپنی جانیں جو ہیں وہ داؤ پہ لگائیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس کیا جو ہے آپ کے ڈاکٹرز کیا بات کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز تو یہ کہ بھی جو لیبارٹریز قائم کرنے کی ضرورت ہے یا لیبارٹری قائم ہو سکتی ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل درست کہا نقوی صاحب نے اور پھر نفیسہ شاہ صاحبہ نے، ڈاکٹر صاحبہ نے، کہ ول جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی سین، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. تو اس حوالے سے میری ذاتی طور پہ ایز اے ڈاکٹر اور میڈیکل پروفیشنل کے حوالے سے کہ ہمیں اس ول کے اندر، چونکہ ہم نے یہ تصویر مانی نہیں کہ ہمیں ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، جبکہ
ہمارے مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز اور انٹرنیشنل ممالک جو تھے وہ کام جو کر رہے تھے they were on the testing. ہم ایک ڈینائل فیز کے اندر رہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطلب لفظ ذرا عجیب سا ہو جاتا ہے, دوست احباب فوراً ریئیکٹ کر سکتے ہیں. we are in a state of confusion. اس اسٹیٹ آف کنفیوژن سے جب تک ہم نہیں نکلتے ہیں اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوئیں گی. اب دیکھیں یہ دسمبر جنوری کا لاسٹ ایئر کا وقوع ہے اور ہمیں اس کے خاطر جو خواہ تیاری کر لینی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نظر نہیں آتی. اور آج میں ماضی کی تاریخ کو اور اس سارے عمل کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, مطلب one can speak a lot about it کہ کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہوا, کہ اس کے ماضی کو کرٹیسائز کرنا زیادہ آسان ہے. لیکن آج کے دور میں اس وقت میں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ شیئر کروں گا کہ لاک ڈاؤن پالیسی کے بارے میں بھی we have to be very scientific about it کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کرتا ہوں. میں لاہور شہر کا باسی ہوں. لاہور شہر 9 ٹاؤنز ہیں یہاں پہ. ہم نے ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ایک سائنٹیفک پروپوزل سبمٹ کی. ہم نے پروپوزل یہ کی کہ ان 9 ٹاؤنز کے اندر ہم ایس پی ایم اے along with certainly منسٹری آف ہیلتھ ہم مل کے 1,000 سیمپل کا ایک ٹاؤن سے ٹیسٹ کریں گے. ٹیسٹ ہم 2 طرح کے کریں گے. ایک ٹیسٹ ہم یہ کریں گے کہ جو پی سی آر کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ فوراً بتائے گا کہ کتنے اس کو جو ہے اس وقت انفیکٹڈ کیسز ہیں جو کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا آئی جی جی اور آئی جی ایم کریں گے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کتنے لوگ اس سے انفیکٹ ہوئے اور وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. لہٰذا ہیونگ سیڈ کہ جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ لاہور شہر کے 9 ٹاؤنز کے اندر اتنے لوگ اس سے, چونکہ 80% آف دا ڈیزیز اس نے تو کوئی سمٹم بھی نہیں دینی ہے, اگر وہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور میجورٹی آف دا پیپل ہیو بین تو اس کے ساتھ بہتر ہو جائے گا. اگر کیریئر ہے اور نعوذ باللہ یہاں پہ کوئی زیادہ تعداد ہے وی ہیو ٹو ہیو اے ویری ہارڈ اینڈ فاسٹ یہاں پہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا ہوئے گا. وہ جو میں ول کی بات کر رہا تھا اور دونوں نے میرا خیال ہے کہ نقوی صاحب نے بھی دبے لفظوں یہی بات کی ہے کہ وہ ریگارڈلیس آف دا گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشنز اور جس کے ساتھ وہ کرنے کی بات ہے, مرکز اور صوبوں کے اندر نہیں جائیں گے الجھیں گے, لیکن جن لوگوں کو یہ فیصلے کرنے چاہیے وہ فیصلے کرنے کی خاطر غالباً کوئی لیلو ربت سے کام لے رہے ہیں جو کہ غالباً وہ درست نہیں ہے. ایک اور میں اس کے ساتھ ہی کہ ہمارے مطلب مرزا صاحب یہ آپ نے بالکل بات صحیح کر دی. ذرا ڈاکٹرز کے مورال کے بارے میں بتا دیں, بیکاز یہ ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو میری اس وقت بات چیت ان سے ہوتی ہے وہ خاصی ڈی مورلائز نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جیسے پولیس والا سڑک پہ کھڑا ہے اس بیچارے کو نہیں پتا کہ جس موٹر سائیکل والے کو وہ روک لائے وہ کرونا وائرس کیریئر ہے یا نہیں ہے. سملرلی سٹینڈز ٹو فار دا میڈیکل پروفیشن جو کہ آؤٹ پیشنٹ کے اندر یا ایمرجنسی کے اندر فرسٹ بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کے پاس آنے والا پیشنٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. سو ہیونگ سیڈ جو آپ نے پی پی ایز کی بات کی, ہم سمجھتے ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی پی ای از اسینشیل. نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ایک کرونا پازیٹیو ہے اس کے اندر انٹائرلی ڈفرینٹ آپ کے ساتھ ہوئیں گی, لیکن ڈاکٹرز کو فیملی فزیشنز کو یہ ڈیوٹی دینا کہ کوئی ایسی بات نہیں, امریکہ میں ایسے ہوتا ہے, برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے, دنیا کے اندر ہی پوری آفت آئی ہوئی ہے, تو لہٰذا یو کین گو ان دی مطلب کہ آگ کے اندر اپنے آپ کو جلنے کے لیے بھیج دو. دیز آر ویری اسینشیل اور لوگوں کے اندر ڈپریشن ہے تو اس کے ساتھ ہے. بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو جس فیز میں اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود کرونا, جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ رہنا ہوگا, کیا ایس او پیز بن سکتے ہیں, کس طرح رہ سکتے ہیں. That and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جس طرح ہم پروگرام کے پہلے سے بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں یہ ڈبیٹ اب چل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایزن آؤٹ کرنا ہے کیونکہ معیشت ورنہ بہت زیادہ جو ہے وہ سفر کرتی ہے. امریکہ جیسا ملک سپر پاور جو ہے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, وہاں پہ یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ہماری معیشت بالکل ختم ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی اگر ہم لاک ڈاؤن سے نہیں نکلیں. تو ہمارا تو آلریڈی حال جو ہے وہ بہت ہی معیشت کے حوالے سے ہمارا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے, زب و حالی کا شکار ہے معیشت. لیکن اب جو یہ لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوتا جا رہا ہے اور اسپیشلی جہاں WHO یہ کہہ رہا ہے کہ 2 لاکھ تک پہنچ سکتے ہیں جولائی تک کیسز اگر انٹرونشن نہ ہوئی, پھر لوکل ٹرانسمیشن کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا ایس او پیز طے کرنے چاہیے جس کے تحت ہماری بچت بھی ہو جائے, مطلب معیشت بھی ہماری بچ جائے اور ہماری جو ہے وہ جو ہمارے لوگ ہیں ہماری اموات کی تعداد نہ بڑھے. ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مشورہ دیں گے, کس طرح یہ ہینڈ ان ہینڈ کس طرح چل سکتا ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو ابھی ایک نئی اصطلاح ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی، میرے نزدیک یہ ایک ریئیکٹیو اپروچ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کچھ پہلے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ڈیٹیکشن کے بعد آپ وہاں پر جا کر اس آبادی کو کارڈن آف کر دیتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر کسی کو آئسولیشن میں اور کسی کو کوارنٹائن میں، تو یہ تو ایک ریئیکٹیو اپروچ ہے کہ آپ ٹریکنگ کرتے ہیں علاقے بعد میں، تو جو اس کے سپریڈ کے پھیلاؤ کا پہلے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب رینڈم سیمپلنگ کی بات کر رہے تھے، تو سمارٹ اگر کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے سپریڈ سے پہلے کسی رینڈم ٹیسٹنگ کے فارمولے پہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ کتنا اسٹرنجنٹ لاک ڈاؤن آپ نے کرنا ہے اور پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو انفورس کرانا ہے، تو یہ تو ایک ماڈل ہو سکتا ہے۔ اچھا اگر آپ بڑا بھی سخت لاک ڈاؤن کرتے تو اس کے بعد بھی آپ نے اسی طرح کا ایک امدادی پیکیج جو تھا وہ ان لوگوں کو جو ڈیلی ویجز عرف عام میں اصطلاح ہو رہی ہے کہ جو مزدوری کرتے ہیں روز اور ان کے لیے ایک مشکل پیدا ہوگی، ان کے گھر کا چولہا چلنا مشکل ہے، تو یہ ایک بڑی ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ یہ غربت اور افلاس کے ساتھ موت رقصہ ہو اور آپ کو چاروں طرف ایک وبا کے نتیجے میں ایک بڑی اموات کا فگر آ رہا ہو اور آپ کی ہاسپٹلز کلیپس کر رہے ہو، آپ کا سسٹم وہ لوڈ نہ اٹھا پا رہا ہو، تو وہ تو ایک بالکل ہی کیوس کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس میں حکومت کی جو یہ پہلی بحث انہوں نے کھولی کہ پبلک سیفٹی ورسز اکانومی، وہ بھی غیر ضروری تھی، اس طرح کی بحث نہیں کھلنی چاہیے تھی۔ لیکن ملک صاحب کیا ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو اب ہو گیا، بیکاز ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہو گیا یہ امپلیمنٹ، اب کیسے ہاؤ شوڈ بی بینیفٹ؟ ہاں اس سے آگے دیکھیں ابھی اٹ از اگر گورنمنٹ خود یہ الارم فیل کر رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کرو ہے یہ رائز کی طرف ہے اور یہ فلیٹن نہیں ہوگا اور یہ اس کے اندر ایک سپائک آئے گی، تو پھر کیوں نہیں سخت لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مساجد میں بھی فردوس شمیم نقوی صاحب ایک بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ان کی اپنی رائے میں کہیں پر بھی جہاں اجتماع ہو سکتا ہے اس کو روکنا چاہیے، تو درست ہے یہ اپنی حکومت کے ساتھ وفاق میں بات کریں اور اس کو ایک مؤثر لاک ڈاؤن کے طور پہ اگلے 10 15 20 دن دیکھیں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگزامپل بار بار لوگ دے رہے ہیں، تو فرسٹ ویک آف جنوری میں وہاں پہ پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا اینڈ اٹ ٹک گڈ 75 ڈیز، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات کا حوالہ میں دے رہا ہوں، تو ایک ٹریجیکٹری ہے، ایک ماڈل سامنے ہے کہ باقی ممالک میں کیسے یہ آئی اور کس طرح وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ایک افیکٹو اسٹریٹجی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا ایک ایشو ہے جو ڈیلی ویجز کا ہے، جو لوگ روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں۔ نفیسہ صاحبہ اب یہ تو میرا خیال ہے چلے یہ ڈیبیٹ ہم نے بہت کر لی کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اب وفاقی حکومتیں کہہ چکی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا اور اس کو ایزن آؤٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان حالات میں آپ کیا تجویز دیں گی، کیا آپ ان کو جو ہے وہ سجیشنز دیں گی کہ اس سے جو ہے وہ بہترین نتائج برآمد ان دا کرنٹ سرکمسٹانسز ہو سکیں؟ دیکھیں پہلے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن بتائیں نا ہے کیا، بیسکلی جو آپ کی پالیسی اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی پالیسی ہے وہ ڈیفائن کریں وہ کیا ہے اور اس کو پھر آپ اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کریں، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ خان صاحب کو اسٹرینگتھ ملے گی اگر پارلیمنٹ بلا کر کنسنسس کی بنیاد پر ایک پالیسی بنائے، اپوزیشن لیڈرز کو ساتھ بٹھائیں، اس سے فائٹ کریں، آپ کو ایک پھرتی لگے گی۔ اگر آپ کا ایون اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے لیکن اس میں کانٹرڈکشنز نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک صدر صاحب ایک میٹنگ کریں اور انوائٹ کریں سارے علماء کو کہ جی آپ بالکل، اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن، لیٹ می سے کہ آل گیدرنگز، جتنی بھی گیدرنگز ہیں جہاں بھی ہیں سب کے اوپر بین لگنا چاہیے اور اس میں ریلیجن کو ایکسیپشن ہم نہ بنائیں۔ جب آپ کا خانہ کعبہ جو ہے جو ہمارا قبلہ ہے، جو بیت اللہ ہے، جب وہاں نہیں ہو رہی نمازیں تو ہم لوگوں کی مساجد کوئی ان سے خدا نہ خواستہ ہماری زیادہ اہم ہے، اور انسان کی قیمت ریلیجن کا اسپرٹ یہ ہے کہ انسانیت کو بچاؤ، اور اس وقت انسانیت پوری انسانیت جو ہے وہ داؤ پر ہے، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک پولیٹیکل ول جو آپ کی پالیسی ہو، اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ان کی ویگ ہے، کہیں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کو نہیں نظر آ رہا، جہاں کہاں آپ کی کراؤڈنگ ہے، اور دین یو سی اگر آپ ایک بل بنا لیں، میں سمجھتی ہوں فائنینشیل ریسورسز ایٹ دس اسٹیج از ناٹ این ایشو۔ ہم لوگ اگر اس وقت ریٹیل ضد کر رہا ہے تو ہم نے ریٹیل کا پیکج کیوں نہیں سوچا ریٹیل کو اناؤنس کرنے، وی کین گیو دیم لونز،
کتنے آپ کا ہر انجمن چھوٹے بڑے شہر میں انجمن تاجران، ان کو ٹاک ٹو دیم، ان کو آپ پیکج دے دیں، آپ کا ریٹیل راضی ہو جائے گا. اٹس اونلی اباؤٹ 2 months آف کلیئرٹی. 2 مہینے آفٹر آل چین نے 2 مہینے لاک ڈاؤن کیا، دے کیم آؤٹ آف اٹ. اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پوری اکانومی کھل رہی ہے. اینڈ دین آلسو ہم اپنے ہیلتھ سسٹم کے لیے کیا کر رہے ہیں اس وقت، ہم نے کیسے اسٹرینتھن کیا ہیلتھ سسٹم. یہ ضرور ماریا، لیٹ می ایمفسائز کہ آج پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں وہ اپنے دروازے بند کر رہے ہیں. ماسوا انڈس ہوگا، آغا خان ہوگا، کیوں نہیں ہم لوگ نیشنلائز کر رہے ہو؟ برکی صاحب کو بلائیں نا، خان صاحب کے کزن ہیں، آئیں اور فیس کریں یہ جو ہیلتھ کولیپس خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے. وی ہیو ٹو اسٹرینتھن دا پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ایون ناؤ ایز آئی اسپیک ٹو یو. ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ کوئکلی گیٹ نقوی صاحب پوائنٹ آف ویو آن دس. نقوی صاحب، ایک بات جو نفیسہ صاحبہ نے کی ہے اور جو ہم بھی فیل کرتے ہیں، پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا. کل بھی پرائم منسٹر صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا اس کا ایک نیگیٹو سا رسپانس دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت پولیٹیکل یونٹی از دا نیڈ آف دی آر تاکہ کوئی بھی چیز سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو سکے؟ جی دیکھیں، میں پہلی چیز سے بہت ساری چیزیں آئیں گی. پہلی چیز، دیر از نو کنفیوژن، دیر از اے مس انٹرپریٹیشن. میں آپ کو آج اتنی کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے اور گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. پہلی چیز، ایگریکلچر، ہماری فوڈ اٹارکی ہمارے لیے اٹموسٹ امپورٹنس ہے. ہم نہ ہارویسٹنگ روکیں گے، نہ ہم سوئنگ روکیں گے، اور وہ ہم رسک لیں گے. جو بھی اس کی آتی ہے وی آر کلیئر اباؤٹ اٹ. سب کو کہہ رہے ہیں ڈیو پریکاشن لو، جتنی سیف. انفارچونیٹلی مجھے نقوی صاحب پروگرام کلوز کرنا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کنفیوژن تو نظر آئے گی نا جب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے اور پھر ہم آپ کو سبزی منڈی کے مناظر دکھائیں گے اور وہ بھی اسلام آباد میں دارالخلافہ کے یہ مناظر ہیں تو، اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. پرائم منسٹر پہلے کیا کہا کرتے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں، تو کنفیوژن تو ہے پالیسی میں جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.